السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کے 65 سے لے کر 70 تک۔ ہم آیت کو مع تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون کون سے قواعد ہو رہے ہیں ان سب میں اور کہاں کہاں آپ لوگ غلطیاں کرتے ہیں پڑھتے ٹائم۔ تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ 70 سال کی ایج میں ہیں یا 80 سال کی ہیں یا 40 کی ہیں یا 20 کی ہیں، مگر غلطی انسان کرتا ہے قرآن پاک پڑھنے میں۔ تو تجوید کے ساتھ میں آپ کو آپ کی غلطیاں بتاؤں گی، تو انشاءاللہ جیسے میں پڑھوں گی آپ میرے ساتھ پیچھے سے پڑھنے کی کوشش بھی کریے گا، ٹھیک ہے؟ پڑھیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا۔ فَجَعَلْنَا، نون پہ کھڑا زبر ہے، کھڑے زبر کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ہا الف ہا، ہا الف ہا، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے کیونکہ حروف مدہ میں سے الف مدہ آ رہا ہے۔ نَكَالًا لِمَا، یہاں پہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ حرف لام را میں سے حرف آ رہا ہے تو بلا غنہ کریں گے۔ نَكَالًا لِمَا، میم سے بعد میں الف کے اوپر زبر ہے تو میم کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ پڑھیں بین یدیہا، یا مدہ سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہے، یا لین کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے پڑھتے ہیں ہم وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، الف مدہ سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو ہم الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ خلفہا، ہا کے اوپر، ہا کے بعد ہا زبر ہا ہے اور ہا کے بعد الف ہے تو یہاں پہ بھی الف مدہ ہوگا تو الف مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ دو زبر کی تنوین کے بعد حرف لام را میں سے لام آ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذْ قَا کے بعد الف مدہ ہے، الف مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ذا کو ہم کئی طرح پڑھیں گے، ذا وَإِذْ نہیں پڑھیں گے، وَإِذْ نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، میم ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے، واو مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ سین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑے زبر کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ لِقَوْمِهِ، واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہ واو لین ہے، واو لین کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ می، ہا پہ چھوٹی مد ہو رہی ہے، چھوٹی مد کو ہم 4 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ان اللہ، نون پہ ہم غنہ کریں گے کیونکہ نون مشدد حالت میں ہے، اور لفظ اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، جب بھی دو زبر کی تنوین حالت وقت میں آئے گی، گول تا پہ ہوگی، دو زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، تو ہم حرف تا کو ہا سے چینج کر کے پڑھیں گے، جیسے بقرہ۔ آگے پڑھیں گے قالوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ہم پڑھیں گے قالوا اتتخذنا ہزوا، قالوا پہ مد ہو رہی ہے، اسے ہم 4 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور ہزوا، دو زبر کی تنوین جب بھی حالت وقت میں آئے گی تو ہم ایک الہ زبر کو ظاہر کریں گے اور ایک زبر کو ختم کر دیں گے۔ آگے پڑھیں گے قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ باللہ، لفظ اللہ کے نام کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ لفظ پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، اس لیے ہم انہیں باریک پڑھیں گے۔ ان اکون من الجاہلین، جیم کے اوپر کھڑا مد ہے تو کھڑے مد کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ لین، یا مدہ کے بعد وقف ہو رہا ہے تو اسے ہم کھینچیں گے جاہلین۔ آگے پڑھیں گے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قالوا، قاف ہم کھینچیں گے، قالد ہے، قالوا نہیں ہے، قالد، دال پہ قلقلہ کریں گے، اور ربک یبین لنا ما ہی۔ آگے ہم پڑھیں گے قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر۔ قال انہ، نون مدہ ہے، نون مدہ پہ ہم غنہ کریں گے۔ یقول، واو مدہ آ رہی ہے،
واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے. واو مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. آگے پڑھیں گے انہا نون پہ نون مشدد حالت میں اس لیے نون پہ ہم غنہ کریں گے. ہا الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہے. الف مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. بقرۃ اللہ. دو زبر کی تنوین کے بعد جب بھی حرف لام اور را میں سے کوئی آئے گا تو ہم دو زبر کی تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. دو زبر کی تنوین کو ظاہر نہیں کریں گے بلکہ ہم غنہ نہیں کریں گے, فوراً پڑھیں گے. بقرۃ اللہ فارض ولبک. دو دیکھیں فارض, دو پیش کی تنوین کے بعد حرف واو مشدد حالت میں ہے تو یہاں پہ ہم غنے کا قاعدہ کریں گے. فارض ولبک عوان بین ذلک. واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہ واو مدہ ہے. الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے. الف مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. جب بھی دو زبر کی تنوین کے بعد حرف با آئے گا تو یہاں اقلاب کا قاعدہ ہوگا. حرف با کی آواز کو ہم میم سے چینج کر کر پڑھیں گے. آگے ہم پڑھیں گے فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. الف مدہ میم پہ زبر ہے, زبر کے بعد الف آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے. الف مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. آگے ہم پڑھیں گے تؤمرون. تو جب بھی حمزہ ساکن حالت میں آئے گا تو ہم اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے تؤمرون. اور واو جب بھی حروف مدہ میں سے کوئی بھی حرف وقف کی حالت میں آئے تو ہم اسے 4 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے تؤمرون. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. آپ سب مجھے بتا دیا کریں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے, اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر, اور میرے چینل کو لائک کر دیا کریں. اللہ حافظ.